بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مارس ایکشن عمران سیریز ناول بائی ارشاد الاسر جعفری۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بلو سٹی کا کنگ پاک بہت غصے میں تھا کیونکہ شائلاک کی موت سے اسے بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا۔ آفس میں اس کے علاوہ چند دیگر لوگ موجود تھے۔ کنگ پاک نے فضا میں انگلی کا اشارہ کر کے ایک خاکہ بنایا تو کنگ پاک کے آفس کی دیوار میں دروازہ مندار ہو گیا اور جس کا خاکہ بنا تھا وہ شخص اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکوع کے بل جھک کر کنگ پاک کو سلام کیا۔ برماگ، ہم تمہیں زیڈ ایجنسی کا چیف بنا رہے ہیں، کنگ پاک نے آنے والے مریخی باشندے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے معزز کنگ، برماگ نے مؤدبانہ لہجے میں کنگ پاک کے سامنے جھک کر رکوع کے بل کہا، مگر اس بار اس کا جھکاؤ مزید بڑھ گیا تھا۔ شائلاک ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے ہم تمہیں زیڈ ایجنسی کا چیف بنا رہے ہیں۔ چیف شائلاک ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیسے؟ برماگ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسٹار سٹی والوں نے 3 زمینی باشندوں کو اغوا کیا ہے۔ ہم نے ان زمینی باشندوں کو ان سے چھین لیا کیونکہ اگر وہ اسٹار سٹی والوں کے پاس رہتے تو یہ ہمارے مفاد کے خلاف تھا۔ شائلاک انہیں سر اناک کی لیبارٹری میں لے جا رہا تھا کہ انہوں نے شائلاک کو ہلاک کر دیا۔ پھر اسٹار سٹی والے اپنی ٹرانسمٹ میں وہاں پہنچے اور وہ ان کے ساتھ فرار ہو گئے۔ کنگ پاک نے مختصر طور پر برماگ کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ زمینی باشندے بہت خطرناک ہیں؟ برماگ نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ زیادہ خطرناک ہیں یا کم خطرناک؟ ہمیں وہ ہر حال میں چاہیے۔ ہم نے ان کے دماغوں پر تجربات کرنے ہیں، ان تجربات سے ہم بہت سا علم حاصل کر سکتے ہیں، کنگ پاک نے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی کنگ، اور جلد ہی زمینی باشندے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ برماگ نے ایک مرتبہ پھر کنگ پاک کے سامنے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ تم ابھی شائلاک کا آفس سنبھالو، اس کے آفس سے تمہیں تمام تفصیلات مل جائیں گی۔ ان تفصیلات کو پڑھنے کے بعد تم اپنی منصوبہ بندی کر سکتے ہو۔ اسٹار سٹی میں زیڈ ایجنسی کا ایجنٹ گوگوگ بھی موجود ہے، تم اس کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہو، کنگ پاک نے برماگ سے کہا۔ تو اس نے دوبارہ سر جھکایا اور پھر وہ واپس مڑا۔ انگلی کے اشارے سے اس نے دروازہ ظاہر کیا اور پھر کنگ پاک کے آفس سے باہر آ گیا۔ باہر بہت بڑی گیلری تھی۔ اس گیلری میں ایک کمرہ شائلاک کا آفس تھا جو اب اس کا آفس بن چکا تھا۔ وہ اس کمرے کے سامنے رکا اور اس نے انگلی کا اشارہ کیا تو دروازہ ظاہر ہو گیا اور پھر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر 2 میزوں پر 3 مشینیں رکھی ہوئی تھیں اور 2 باشندے ان مشینوں پر کام کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے برماگ کو دیکھا تو اسے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ زمینی باشندوں کے متعلق جو رپورٹس ہیں وہ مجھے دکھاؤ، برماگ نے تحکمانہ لہجے میں ان سے کہا تو ایک مریخی باشندے نے ایک مشین کے چند بٹن پریس کر دیے تو اس مشین کی اسکرین روشن ہو گئی۔ سر، یہ رپورٹ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک باشندے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو برماگ اس مشین کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر رپورٹ پڑھنے لگا۔ اس رپورٹ میں تمام حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ موجود تھے۔ رپورٹ پڑھنے کے بعد برماگ نے طویل سانس لیا، پھر اس نے فضا میں انگلی کا اشارہ کر کے ایک خاکہ بنایا تو چند لمحوں بعد اس کے آفس میں ایک مریخی باشندہ آ گیا۔ یہ گوگوگ تھا جو اسٹار سٹی میں رہتا تھا اور بلو سٹی والوں کے لیے کام کرتا تھا۔ گوگوگ، تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ زیڈ ایجنسی کا چیف اب میں ہوں۔ یس سر، زیڈ ایجنسی کے تمام کارکنوں کو یہ اطلاع کر دی گئی ہے، گوگوگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ زمینی باشندے اس وقت کہاں ہیں؟ وہ اس وقت سائنسدان سر لانگ کی لیبارٹری میں موجود ہیں، گوگوگ نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سر لانگ کی لیبارٹری کہاں ہے؟ یس سر، سر لانگ کی لیبارٹری ٹرائنگل پہاڑوں میں ہے، گوگوگ نے کہا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، جب مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوئی میں تمہیں دوبارہ بلا لوں گا، برماگ نے کہا تو گوگوگ نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ گوگوگ کے جانے کے بعد برماگ نے مشین پر جھکے ہوئے ایک باشندے سے کہا۔ سر، میرا نام شرواگ ہے اور یہ برواگ ہے، ہم دونوں جڑواں بھائی ہیں، ایک باشندے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ایجنسی کے 6 کارکنوں کو بلاؤ، ہم نے مشن پر جانا ہے، برماگ نے کہا۔
یس سر، میں ابھی 6 کارکن بلا لاتا ہوں، شرواگ نے کہا، اور پھر اس نے فضا میں 6 خاکے بنائے۔ کچھ ہی دیر میں زیڈ ایجنسی کے 6 ایجنٹ اس کے آفس میں موجود تھے۔ برماغ غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہم نے اسٹار سٹی کے سائنسدان سر لانگ کی لیبارٹری پر حملہ کرنا ہے۔ وہاں 3 زمینی باشندے موجود ہیں۔ ہم نے انہیں بے ہوش کر کے اغوا کرنا ہے۔ اوکے سر، ہم تیار ہیں، ان 6 افراد نے بیک آواز جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہتھیار تمہارے پاس موجود ہیں؟ برماغ نے ان 6 افراد کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، ہم ہر وقت مسلح رہتے ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اب آؤ میرے ساتھ، ہم نے مزید دیر نہیں کرنی، ہم نے دیر کی تو معزز کنگ ہم سے ناراض ہوں گے، برماغ نے کہا، اور پھر وہ سب اس آفس سے نکل کر گیلری میں پہنچے اور وہاں سے اوپر سطح مریخ پر پہنچ گئے۔ برماغ نے انگلی کا اشارہ کیا تو ایک باکس فوراً ہی ظاہر ہو گیا، اور پھر وہ تمام اس باکس میں بیٹھ گئے اور باکس ٹرائی اینگل پہاڑوں کی طرف پرواز کرنے لگا۔ ٹرائی اینگل پہاڑوں میں کچھ فاصلے پر پہنچ کر برماغ نے اپنی ٹرانسمیٹر روک لی۔ وہ سب باکس سے نیچے اتر آئے اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ برماغ نے اپنی جیب میں سے ایک چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ وہ اس چشمے سے چاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے چشمہ آنکھوں سے اتار کر جیب میں رکھ لیا اور پھر اس نے جیب سے اپنا ریوالور نما ہتھیار نکال لیا۔ اسے ہتھیار نکالتے دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے بھی اپنے اپنے ہتھیار نکال لیے۔ اس کے بعد وہ نہایت ہی احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک غار کے دہانے میں پہنچ چکے تھے۔ غار میں انہیں چند افراد نظر آ رہے تھے۔ برماغ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تو اس کے ساتھیوں نے ہتھیار کا رخ ان کی طرف کیا۔ ان کے ریوالور نما ہتھیاروں سے سرخ شعاعیں نکلیں اور وہاں موجود تمام افراد کے جسموں کو آگ لگ گئی اور ان کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ انہیں آگ میں جلتا دیکھ کر وہ آگے بڑھے۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر برماغ رک گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر چشمہ نکال کر آنکھوں سے لگایا اور غور سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اسی لمحے غار سے چند افراد باہر نکلے اور انہوں نے برماغ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے 2 ساتھی شعاعوں کی زد میں آ گئے جبکہ باقیوں نے اچھل کر اپنی جانیں بچائیں اور جوابی فائر بھی کیے۔ برماغ بھی فوراً زمین پر لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ایک دوسرے پر شعاعوں سے حملے کرتے رہے اور پھر برماغ کے مخالف ختم ہو گئے۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور برماغ دوبارہ غور سے غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے جیب سے ایک اور ہتھیار نکال لیا اور اس کی شکل بھی ریوالور سے ملتی جلتی تھی۔ یہ سائز میں کچھ بڑا تھا۔ اس نے اس ہتھیار کا رخ ایک پتھر کی طرف کیا۔ اس ریوالور سے سبز رنگ کی شعاع نکلی جو پتھر سے ٹکرائی اور پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ چند لمحوں بعد چنگاریاں نکلنا بند ہو گئیں۔ لیبارٹری کا حفاظتی نظام تباہ ہو گیا ہے، آؤ اب اندر چلیں، برماغ نے باقی بچ جانے والے اپنے 4 ساتھیوں سے کہا، اور پھر وہ غار کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ بہت احتیاط سے غار میں چل رہے تھے۔ چند گز چلنے کے بعد برماغ ایک جگہ رک گیا۔ اس نے انگلی کا اشارہ کیا تو وہاں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس دروازے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہو کر برماغ نے دیکھا کہ سر لانگ اور ان کے 4 جونیئرز کے ساتھ 3 زمینی باشندے بھی وہاں موجود تھے۔ برماغ اور اس کے ساتھیوں نے اپنے ہتھیاروں کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ سر لانگ انہیں دیکھ کر چونک پڑے۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آ گئے؟ سر لانگ نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر برماغ نے سر لانگ کی بات کا جواب دینے کی بجائے شعاع ان پر فائر کر دی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ شعاع کی زد میں آتے، ان کا ایک جونیئر بجلی کی اسی تیزی سے ان کے سامنے آ گیا۔ شعاع اس سے ٹکرائی اور اسے آگ لگ گئی، جبکہ دوسرے جونیئر نے سر لانگ کو ایک مشین پر دھکا دے دیا۔ سر لانگ مشین سے ٹکرائے اور فوراً ہی غائب ہو گئے۔ برماغ اور اس کے ساتھیوں نے قہر آلود نظروں سے سر لانگ کے 3 بچ جانے والے جونیئرز کی طرف دیکھا اور ان پر شعاعیں فائر کر دیں۔ وہ تینوں ہی شعاعوں کی زد میں آ گئے اور انہیں آگ لگ گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ختم ہو گئے۔ زمینی باشندے حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ برماغ اور اس کے ساتھیوں نے اپنے وہ ریوالور جیب میں رکھ کر دوسرے ریوالور نکال لیے۔ اب جو ریوالور انہوں نے نکالے تھے ان میں سے جو شعاعیں نکلتی تھیں وہ جانداروں کو بے ہوش کر دیتی تھیں۔ انہوں نے ان ریوالوروں کی شعاعیں ان پر فائر کیں۔ زمینی باشندوں نے بچنے کی بہت کوشش کی۔ ان کے جمپ بہت ہائی اور انتہائی تیز تھے۔ ان کے جمپ کے ساتھ ساتھ برماغ اور اس کے ساتھیوں کے ریوالور کے رخ بھی بدلتے چلے گئے اور زمینی باشندے ان شعاعوں کی زد میں آتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جلدی کرو، انہیں اٹھا کر لے چلو، برماغ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا تو اس کے 3 ساتھیوں نے عمران، تنویر اور جولیا کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ لیبارٹری سے باہر آ چکے تھے۔ اس دوران ان کا باکس غائب ہو چکا تھا۔ برماغ نے ہوا میں انگلی سے اشارہ کیا تو فوراً ہی اس کا باکس نمودار ہو گیا۔ باکس کا دروازہ کھلا تو اس کے ساتھیوں نے عمران، تنویر اور جولیا کو اس باکس میں ڈال دیا۔
اب باکس میں صرف 2 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ایک ساتھی میرے ساتھ آئے اور باقی دوسری ٹرانسمنٹ میں آ جائیں۔ برماغ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ باکس میں سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مریخی باشندہ بیٹھ گیا اور اگلے ہی لمحے باکس تیزی سے بلو سٹی کی جانب محو پرواز تھا۔ تم نے اپنے فرائض میں غفلت برتی ہے شانگ، تمہیں اس کی سزا ملے گی، کنگ مراٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شانگ نے کنگ مراٹ کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا۔ کنگ مراٹ کو غصے کی حالت میں دیکھ کر شانگ کانپنے لگا۔ مجھے صرف ایک موقع دیجیے معزز کنگ، میں زمینی باشندوں کو بلو سٹی والوں سے واپس لے آؤں گا، شانگ نے بدستور سر جھکائے ہوئے کہا۔ ہمارے 4 قیمتی سائنسدان ہلاک ہو گئے ہیں، ان کے علاوہ ایجنسی کے کئی رکن بھی مارے گئے ہیں، ان سب کی موت کی ذمہ داری تم پر ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے معزز کنگ، میں انتظامات سے مطمئن تھا۔ بلو سٹی والوں نے ہمارے 4 معزز سائنسدان ہلاک کر دیے ہیں تو میں ان کے 10 سائنسدان ہلاک کروں گا۔ ہماری بی ایجنسی کے 9 کارکن مارے گئے ہیں تو میں ان کی زیڈ ایجنسی کے 20 کارکن ہلاک کر دوں گا۔ آپ مجھے صرف ایک موقع دیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک موقع دے دیتے ہیں، جو کچھ تم نے کہا ہے اسے پورا کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کنگ مراٹ نے اس مرتبہ نسبتاً نرم لہجے میں کہا۔ معزز کنگ، اب آپ کو شکایت نہیں ہوگی، شانگ نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ اب تم جا سکتے ہو، لیکن جلد ہی ہمیں رپورٹ کرو، کنگ مراٹ نے کہا تو شانگ الٹے قدموں واپس موڑا اور کنگ مراٹ کے آفس سے نکل کر اپنے آفس میں آ گیا۔ اس کے آفس میں 2 میزوں پر چند چھوٹی بڑی مشینیں رکھی ہوئی تھیں اور ان مشینوں کو 3 مریخی باشندے آپریٹ کر رہے تھے۔ شانگ اپنے آفس میں داخل ہوا تو ان تینوں نے ادب سے اسے سلام کیا۔ اس نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور انگلی کا اشارہ کر کے ایک کرسی ظاہر کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے ہوا میں ایک خاکہ کھینچا تو چند لمحوں بعد اس کے آفس کی دیوار میں دروازہ نمودار ہوا اور ایک مریخی باشندہ اندر داخل ہوا۔ یہ زیڈ ایجنسی میں ان کا مخبر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں شانگ کو سلام کیا، جبکہ شانگ نے اسے غصے سے دیکھا۔ یہ ہے تمہاری کارکردگی؟ تم نے اطلاع نہیں دی کہ زیڈ ایجنسی والے اسٹار سٹی پر آپریشن کرنے آ رہے ہیں؟ سر میں دوسری طرف تھا، اس لیے مجھے ان کے مشن کا علم نہیں ہو سکا۔ ٹوکانگ، یہ تمہاری ذمہ داری تھی اور تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمارے 4 معزز سائنسدان اور کئی کارکن ہلاک ہو گئے ہیں اور ہمارے معزز مہمان بھی اغوا ہو گئے ہیں۔ اب تمہیں اس غفلت کی سزا ملے گی۔ سر، مجھے معاف کر دیں، میں واقعی اس وقت دوسری جگہ تھا، ورنہ یہ غفلت کبھی نہ ہوتی، ٹوکانگ نے التجائیہ لہجے میں کہا تو شانگ خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا۔ بلو سٹی والوں نے زمینی باشندوں کو کہاں رکھا ہے؟ سر، اناک کی لیبارٹری میں، وہ زمینی باشندوں کے دماغ نکال کر ان پر تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ سر، اناک کی لیبارٹری میں ان کے کتنے اسسٹنٹ ہیں؟ 6 جونیئرز ان کے ساتھ اس لیبارٹری میں کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس تو ابھی جینز چینج سسٹم ہی نہیں ہے، اس لیے سر اناک مشین سے چھو کر غائب نہیں ہو سکتے، شانگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شانگ کی یہ بات ٹوکانگ نہ سن سکا۔ جی سر، کیا فرمایا آپ نے؟ برماغ نے سر لانگ پر بھی شعاع فائر کی تھی، لیکن وہ جینز میں تبدیل ہونے والی مشین سے ٹکرا کر ایک چھوٹے سے کیڑے میں تبدیل ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ ان کی نظروں سے تو غائب ہو گئے، لیکن دراصل وہ میز کے نیچے چھپ گئے تھے۔ جب بعد میں وہ چلے گئے تو وہ میز کے نیچے سے نکلے اور دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ ہم نے اس حملے کا بدلہ لینا ہے۔ سر اناک اپنی جینز تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے اسے ہلاک کر کے معزز کنگ مراٹ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، شانگ نے ٹوکانگ سے کہا تو اس نے ایسے سر ہلایا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ سر، ہم نے مشن پر کب روانہ ہونا ہے؟ ہم تو مشن پر جائیں گے، لیکن تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ وہ کیوں؟ تمہاری جگہ اب میں 3 ایجنٹ بلو سٹی میں تعینات کروں گا۔ میرا کیا ہوگا سر؟ ٹوکانگ نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو شانگ نے اس کی سوال کا جواب دینے کے بجائے جیب سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ ٹوکانگ اور زیادہ گھبرا گیا۔ تمہیں سزا ملے گی اور تم جانتے ہو کہ ہمارے سزا کم سے کم موت ہوتی ہے، شانگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ریوالور نما ہتھیار کا رخ ٹوکانگ کی طرف کر دیا۔ اس کے ریوالور سے سرخ شعاع نکلی جو سیدھی ٹوکانگ کے ماتھے سے ٹکرائی اور اس کی چیخ بلند ہوئی اور پھر اسے آگ لگ گئی۔ آفس میں پہلے سے موجود تینوں باشندے اس دوران اپنے کام میں ہی مصروف رہے، انہوں نے ایک بار بھی سر اٹھا کر شانگ اور ٹوکانگ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹوکانگ مکمل طور پر جل کر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد شانگ نے ایک مرتبہ پھر ہوا میں ایک چہرے کا خاکہ بنایا۔
اور چند لمحوں بعد ایک مریخی باشندہ آفس میں آ گیا۔ یہ موٹانگ تھا، ان کی خفیہ ایجنسی بی کا سیکنڈ چیف، شانگ کا نائب۔ آفس میں داخل ہو کر اس نے شانگ کو معدبانہ انداز میں سلام کیا تو شانگ نے انگلی کے اشارے سے ایک کرسی ظاہر کی اور موٹانگ کو اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ موٹانگ کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ زیڈ ایجنسی نے ہمارے ہاں ایک مشن مکمل کیا ہے؟ یس سر۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، موٹانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے اس مشن کا جواب دینا ہے۔ ہمارے زمینی مہمان سر اناک کی لیبارٹری میں ہیں۔ سر اناک ان کے دماغ نکال کر ان پر تجربات کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے نہ صرف سر اناک کو ہلاک کرنا ہے بلکہ ان کے تمام جونیئرز کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیڈ ایجنسی کے جتنے بھی کارکن ہمارے سامنے آئیں، ہم نے انہیں ختم کرنا ہے۔ یس سر، اس طرح ہمارا انتقام پورا ہو جائے گا۔ لیکن سر، موٹانگ بات کرتے کرتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ اپنی بات مکمل کرو۔ سر اناک کی لیبارٹری پر بلو سٹی والوں نے بہت زیادہ کارکن بھیج دیے ہیں، تو کیا ہم ان ایجنٹ سے ڈر کر بیٹھ جائیں اور اپنا مشن چھوڑ دیں؟ سر، ہم اپنا مشن تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمارا جانی نقصان بالکل بھی نہ ہو اور ہم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ سر، آپ ہم سب کو جینز تبدیلی کے انجیکشن لگوا دیں، موٹانگ نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ شانگ نے کہا۔ سر، پھر ہم چند افراد ان کے بہت زیادہ افراد کے لیے کافی ہوں گے۔ ہم کسی معمولی پرندے یا چھوٹے سے جانور کے روپ میں ان تک پہنچیں گے۔ وہ ہماری آمد سے بے خبر ہوں گے اور ہم اس بے خبری میں ان کا خاتمہ کر دیں گے اور بہت آسانی سے اپنا مشن مکمل کر لیں گے، موٹانگ نے کہا۔ اوہ، ویری گڈ، یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ جینز کی تبدیلی کے لیے مجھے معزز کنگ مراٹ سے درخواست کرنی پڑے گی۔ معزز کنگ کی اجازت کے بغیر معزز سائنسدان سر شالاک ہمیں انجیکشن نہیں لگائیں گے۔ موٹانگ کی تجویز سن کر شانگ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ موٹانگ کی یہ تجویز واقعی بہت اچھی تھی۔ سر، آپ معزز کنگ سے ضرور درخواست کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے دیں گے، موٹانگ نے کہا تو شانگ سر ہلاتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ آفس سے باہر نکل گیا۔